اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سسٹرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کے دوسرے جز کا خلاصہ بیان کروں گی، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ جس قدر ہو سکے رمضان المبارک میں ہم اس کی فضیلتوں اور بابرکت مہینے کی عظمتوں سے فیض یاب ہوں، اور اپنے اس رمضان کا ہر دن ہم پوری پلاننگ اور تیاری کے ساتھ گزاریں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو لمحہ گزر جاتا ہے وہ ہماری زندگی میں واپس نہیں آتا۔ اس میں ہمیں پانچوں نمازوں کی پابندی، تراویح یعنی نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے صدقہ خیرات، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، اور اپنے وقت کو کسی قیمت پر ضائع نہ ہونے دیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کام کاج میں، کچن میں کام کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، جہاں آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، اور اپنی زبان کو ہر قسم کی برائی، غیبت، جھوٹ سے محفوظ رکھیں۔ اپنے اذکار میں خاص طور پہ درود شریف کی کثرت کر لیجئے اس مہینے میں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی یاد دہانی ہیں کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ ہر روز اس مہینے میں شیئر کرنی چاہیے، تاکہ ہر ایک اس کے اوپر عمل کرے، اور جب کوئی دوسرا عمل کرے گا تو اس میں آپ بھی اجر کے برابر مستحق ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں دوسرا پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں جب ہم نے الف لام میم ختم کیا تھا تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ان کا تمام انسانوں کے لیے امام ہونے کا تذکرہ موجود تھا۔ اس کے بعد اگلا جز سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس آیت سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس جز کا آغاز یعنی تحویل قبلہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس حکم کی حکمت عملی اگلی آیت میں اس طرح سے بیان کی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی یہ ایک بہت اہم حکم تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور اس میں لوگوں کے لیے آزمائش تھی، خاص طور پر مومنوں کے لیے جن کو شدید مخالفت اور پروپیگنڈے کا سامنا تھا۔ تحویل قبلہ کا یہ حکم اس بات کا اعلان تھا کہ امامت اب بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر مسلمانوں کی طرف آ گئی ہے۔ جیسے پچھلے جز میں ہم نے مسلسل بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر سنا، اور بار بار اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے رہے، عمل نہیں کر رہے تھے، تو اب یہ امامت بنی اسرائیل سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو رہی تھی۔ امت مسلمہ کو یہاں امت وسط کا خطاب دیا گیا، جس کے معنی، اس وسط کے معنی ہیں کہ بہترین امت، معتدل اور حق پر قائم رہنے والی امت کے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کرنے کی وجوہات بھی ہم نے جیسے پچھلے سپارے میں پڑھی ہیں، تو اس میں اب جب امامت منتقل ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، بس تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ قبلہ تو ایک علامت ہے، ایک نشانی تھی، وہ مقصد نہیں تھا۔ اصل مقصد نیکیوں میں یعنی سبقت لے جانا، کہ ادھر سے اللہ کا حکم نازل ہوا، ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ اپنا رخ موڑ لیجئے، اور تمام مسلمانوں نے اپنا رخ نماز میں ہوتے ہوئے بھی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے امت وسط کا درجہ دے کر اس امت پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی، اور پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، سو مجھے تم یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا کیا ہے کہ ہمیں ہر کام میں اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ تو تم میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو،
کہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے شکر نعمتوں میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے. جتنا شکر ادا کریں گے اتنی زیادہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت کو یاد رکھنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی نصیحت فرما رہے ہیں. اور یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے، اور ہماری ایک طرف شکر گزاری اور دوسری طرف اللہ کی نعمتیں. اللہ کا شکر ادا کریں دل سے، زبان سے، عمل سے، تمام نعمتوں کا خاص طور پر اس نعمت کا جو قرآن کی اور ہدایت کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نازل فرمائی. تحویل قبلہ کے حکم میں مسلمانوں کی سخت آزمائش تھی. اس وقت ان کا قبلہ قریش کے قبضے میں تھا، اور ابھی ان کو بہت اور آزمائشوں سے گزر کر اپنے قبلے کو آزاد کروا کر اس کو دوبارہ توحید اور دین ابراہیم کا مرکز بنانا تھا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس آزمائش کے لیے تیار کر رہے تھے. اور پھر فرمایا آیت نمبر 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو. پھر سے صبر اور نماز، جس طرح ہم نے پہلے سپارے میں بھی صبر اور نماز کا حکم سنا تھا، کیونکہ یہ وہ دو ڈھالیں اور ہتھیار ہیں کہ جو انسان کی ہر مشکل اور آزمائش میں کام آتے ہیں. اگر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتے ہیں. اور پھر نماز کا حکم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف دوڑے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس کے بعد یہود کو متنبہ کیا گیا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے صحیفوں کی نشانیاں چھپا رہے تھے، اور کعبہ کے ساتھ ابراہیم کے تعلق اور اسماعیل کے ذبح کے واقعات کو چھپانے کی سرتوڑ کوشش میں لگے ہوئے تھے. پھر آگے سے آیت نمبر 163 میں یہاں سے امت مسلمہ کو ہدایات اور احکام کا سلسلے کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے توحید کا ذکر جو تمام ادیان کی بنیاد ہے. توحید اور آخرت کے دلائل بیان ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو شیطان کے قدموں کی پیروی سے منع فرمایا. شیطان کے بہت ہی عام جو حربے بیان کیے گئے، ان سے انسان کو خبردار کیا گیا کہ وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، وہ چیزوں کو اپنی خواہشات کے مطابق خود سے حرام اور حلال ٹھہرا رہے تھے، حالانکہ یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کو حلال اور حرام کے قواعد و ضوابط مقرر فرمائے. لیکن لوگ اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے چلے جا رہے تھے اور اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک اور خوبصورت آیت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے میں بہت شدید ہیں، یعنی بہت زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کوئی شریک بناتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہوتی ہے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ان کے دلوں میں ہے. اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہے. پھر فرمایا مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے کہ تمام حلال چیزوں سے مستفید ہونے کے حکم کے ساتھ ساتھ ان کو جو سب سے بڑی ہدایت کی کہ حرام چیزوں کی ممانعت کا حکم نازل ہو گیا. کیونکہ اس جز میں اصل میں سیقول السفہاء میں سب سے پہلے تحویل قبلہ اور اس کے بعد حلال اور حرام کے احکامات نازل ہوئے. اور آیت نمبر 177 یہ آیت بر کہلاتی ہے، کیونکہ آیت بر یعنی یہ پوری آیت ایک نیکیوں کا پورا ایک درس ہے، ایک سبق سے بھری ہوئی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. کہ
کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی اللہ کا حکم آیا آپ نے اپنا چہرہ ادھر سے ادھر کر لیا، یہ بہت بڑا حکم ہے، اس کی تعمیل بہت ضروری تھی، لیکن اس سے بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پہ ایمان لایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، آخرت کے دن پہ، فرشتوں پہ، اب اس میں پوری تفصیل گنوا دی گئی۔ اور اس آیت میں جو بات مقصود ہے، اس آیت کا مقصد کیا ہے، وہ یہ کہ دین کی علامات کی اہمیت، مگر تمام عبادات اور مظاہر کا مقصد انسان کے اندر سچی خیر اور نیکی کے جذبے کی پرورش ہے۔ یہاں جو نیکی کی باتیں کہی گئیں، ان میں سب سے پہلے ایمان، اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں پہ، یتیموں، مساکین پہ، زکوٰۃ کی پابندی کرنا اور تمام عہدوں کو پورا کرنا، ہر مشکل اور مصیبت میں صبر کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اس کے احکامات پر قائم رہنا۔ تو بس یہ پوری آیت جو ایک نیکیوں کا پورا درس ہے، یہ پڑھ کے اپنے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ تمام خوبیاں ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کر دے تاکہ ہم اس کی رضا کو حاصل کر لیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں قصاص کا حکم ملتا ہے۔ یہ حکم تمام معاشرے کے لیے زندگی کی ضمانت ہے، اگر یہ قانون لاگو ہو جائے تو تمام انسانوں کی زندگی کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا یہ قانون۔ اس کے بعد وصیت کے بارے میں ابتدائی احکامات نازل ہوئے، اور پھر روزے کی فرضیت کا حکم رمضان میں، اس لیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ روزوں کا مقصد ہمارے دلوں میں تقویٰ کی افزائش ہے تاکہ ہم اللہ کے فرما بردار بن سکیں۔ اب اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت میں عورتوں کے بارے میں حکم فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صرف عورتوں کے بارے میں نہیں، میاں بیوی دونوں کے بارے میں، کہ وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ روزے کی آیات کے بیچ میں یہ آیت جو آتی ہے جو بیوی کے خوبصورت تعلق کو بیان کرتی ہے، یہ تعلق بہت قریبی اور اعتماد پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی زینت ہیں، ایک دوسرے کو شیطان اور اس کی چالوں سے بچانے کا سبب بنتے ہیں، ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت 188 میں مال حاصل کرنے کے تمام حرام طریقوں کی ممانعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں حج کی فرضیت، اس کے احکامات، حج کے سلسلے میں قریش میں رائج بدعتوں کی ممانعت اور اصلاح، ساتھ میں جہاد اور قتال کے احکامات، کیونکہ ابھی مسلمانوں کو 9 ہجری میں حج کرنے سے پہلے ان تمام آزمائشوں اور جنگ کے مراحل سے گزرنا تھا۔ اور پھر کچھ اہم احکامات اس کے فوری بعد حج کے بارے میں نازل ہو گئے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، جس نے ان میں حج کو لازم کر لیا تو وہ نہ تو اس میں کوئی بے پردگی کرے گا، نہ گالی گلوچ کرے گا، نہ جھگڑا کرے گا اس حج میں، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تم اپنا زاد راہ لے لیا کرو، پس سب سے بہترین زاد راہ تمہارے پاس تقویٰ ہونا چاہیے، اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حج اور عمرے کا حکم نازل ہو گیا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس بارے میں احکامات کی تفصیل ہے، بے شمار احکامات نازل ہوئے ہیں۔ حج و عمرے کا حکم، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر شراب اور جوئے کی ممانعت، یعنی جہاں حلال کا حکم دیا گیا وہاں حرام کی ممانعت بھی آئی، شراب اور جوئے کی ممانعت، پھر مشرکین سے نکاح کی ممانعت کے احکامات نازل ہوئے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافق اور مومن کا موازنہ فرماتے ہیں کہ منافق اور سچے مومن کے کرداروں کا موازنہ، ایک اپنے متکبرانہ رویے سے دنیا میں فساد برپا کرتا ہے، اور دوسرا اللہ کی رضا کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
پھر اللہ کا حکم، ایک اور حکم نازل ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پچھلی آیات میں جیسے منافقین کا ذکر تھا جو دنیا کے مفاد کے لیے اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، یہاں مسلمانوں کو اسلام میں مکمل داخل ہونے کی ہدایت ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ ہر وقت اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے رہنا، یہ نہیں کہ کسی کے سامنے کرنی ہے اور پھر خود سے نافرمانی نعوذ باللہ ہم کرتے چلے جائیں۔ اس کے معنی ہر وقت اللہ کی بندگی اور اطاعت شامل ہے، اور اس اطاعت میں وہ پیغام شامل ہیں کہ جو تمام رسول اور انبیاء لے کر آئے، جو اسلام کا پیغام ہے، یعنی اللہ کی مکمل اور غیر مشروط اطاعت۔ ہم کسی شرط کے ساتھ اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، جب بس جو حکم نازل ہوا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور فوراً اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ حیل حجت، یہ کیوں ویسے کیوں، تو یہ کسی کی ذاتی یا گروہی ملکیت مذہب نہیں ہے، بلکہ جو بھی عمل سے اس کا ثبوت دیتا ہے، جو بھی اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، حقیقت میں مسلم وہی ہے، وہی اللہ کا فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں اور تمام اقوام کے ایمان اور صبر کی آزمائش کرتے ہیں، اور پھر انہی امتحانات، آزمائش، مصائب اور تکلیفوں سے گزر کر ہی اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی درجہ عطا کرتے ہیں، اور پھر یہی لوگ جو آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہیں یہ جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقداروں میں شامل فرما دے۔ پھر اگلی آیت میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں انفاق کی ترغیب اور اس کے بارے میں سوالات کے جواب۔ یہ انفاق اور قرض حسنہ خاص طور پر اس جہاد کے سلسلے میں جو اس دور میں جاری ہونا تھا۔ اور پھر اگلی آیات میں یعنی آیت نمبر 222 سے 238 تک تمام کے تمام احکامات عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہیں، اور ان عورتوں کے حقوق میں نکاح، طلاق یعنی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق کا حکم دیا گیا کہ کس طرح سے طلاق دی جاتی ہے، اور دیگر خاندانی معاملات کے بارے میں ہدایات۔ یہ تمام ہدایات بہت ہی اچھے انداز میں، جس سے اللہ تعالیٰ کی عورتوں سے محبت اور ان کے بارے میں فکر مندی کا اظہار ہوتا ہے۔ ان تمام آیات میں واتقوا اللہ کی بے حد تکرار ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ ہر آیت کے اینڈ میں فرمایا گیا واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، کسی کے حقوق پامال نہیں کرے گا۔ اور ان خاندانی معاملات میں جب جذباتی حالت میں انسان اللہ اور اس کے احکام کو بھول جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسا نہ ہو، وہ اللہ سے ڈرے اور اس کے بندوں کے حقوق کا خیال کرے۔ اس کے بعد حالت حیض میں جمع کی یعنی میاں بیوی کے ملاپ کی ممانعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اور اس کے بعد حلالے کے بارے میں احکامات نازل ہوئے، عورتوں کی عدت کے بارے میں، رضاعت یعنی دودھ پلانے کے بارے میں، یہ سارے احکامات ان آیات کی تفصیل میں آتے ہیں۔ اور پھر تمام احکامات کے آخر میں پھر نماز کی حفاظت کی تاکید، اس لیے کہ نماز تمام شریعت کی پناہ گاہ ہے۔ اس کے بعد وصیت کا ابتدائی حکم نازل ہو جاتا ہے، اور پھر سب سے آخر میں آخری آیات میں قصہ طالوت کا ذکر آ جاتا ہے، آیت نمبر 243 سے 252 تک۔ قصہ طالوت کا ذکر یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ۔ بنی اسرائیل کے دو واقعات کا ذکر ہے یہ، کہ جن کے ذریعے مسلمانوں کو اس جہاد اور قتال کے لیے تیار کرنا مقصود ہے جو کعبہ کی مشرکین سے رہائی اور دین کی رسول کے ہاتھوں تکمیل کے لیے اس وقت کی ضرورت تھا۔ داؤد اور طالوت کی جالوت کے خلاف جنگ اور بہت سے اعتبار سے غزوہ بدر سے مشابہت تھی جو عنقریب پیش آنے والی تھی۔ اور پھر آخر میں فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اختلاف کی اصل وجہ لوگوں کا اپنے اپنے رسولوں کے حق میں زیادہ متعصب ہونا ہے۔ ہر قوم چاہتی ہے کہ اس کا نبی سب سے بلند ہو اور باقیوں کی تحقیر ہو۔ اس ضد کی وجہ سے باہمی اختلاف پیدا ہوتا ہے، لیکن تمام رسول اللہ ہی کے نمائندے تھے، تمام رسول اللہ ہی کے بندے تھے جن کے ذریعے اللہ نے دنیا میں کئی بار عدل قائم کیا۔ اللہ نے بعض نبیوں کو فضیلت دی، یہ صرف اسی کا حق ہے۔ لوگوں کو اس کو تفرقے کا باعث نہیں بنانا چاہیے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے رکھے ہیں اسی کے مطابق ان کو ماننا چاہیے، ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ اس بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار احکامات کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں جب بھی ہماری ویسے عملی زندگی میں کوئی بھی اس طرح کی ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا ہمیں احکامات دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں فوراً قرآن کو کھولنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایک حکم کی تفصیل موجود ہے۔ بس یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے عمل میں آئے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔